سن 95 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بسرا کے ایک نیک سیرت انسان اسماعیل کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے ہی تھیں، تاہم چوتھی کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری کا شمار اسلام کی ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک درویشی اور بے نیازی کی مثال ہے۔ پیدائش کی رات آپ کے والد کے ہاں نہ تو اتنا تیل تھا کہ جس سے ناف کی مالش کی جاتی اور نہ ہی اتنا کپڑا تھا جس سے آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ صرف ہمسائے کے گھر کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سہارا ان کے سر سے اٹھ گیا اور قحط سیلی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک طرف کو چل دیں اور ایک ظالم نے پکڑ کر آپ کو زبردستی اپنی کنیز بنا لیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت امیز کام آپ سے لینا شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھیں کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گریں کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سر سجود ہو کر اپنے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، میں بے یار و مددگار تو پہلے ہی تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندا غائب آئی کہ اے رابعہ غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ فرشتے بھی تجھ پر رش کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے ہاں پہنچ گئیں، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتیں اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتیں۔ ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا اور اس وقت ایک کونے میں آپ کو سجدے میں پایا اور آپ کے ارد گرد نور دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہی تھیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہر وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اسی لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کے آقا بہت پریشان ہو گئے اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کے بجائے الٹا ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ آپ یہاں ہی قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے اگر آپ کسی اور جگہ جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر و شغل میں مشغول ہو گئیں۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعات پڑھا کرتی تھیں اور گاہے بگاہے حضرت حسن بصری کے واعظ میں بھی شریک ہوتیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابتدا میں آپ گھاتی بجاتی تھیں، بعد میں توبہ طائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشین اختیار کر لی۔ آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفے کا رخت سفر باندھ لیا، جو اپنے وقت میں بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا، اس کے بعد درویشی اور احادیث کی تعلیم حاصل کی۔ اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کا واعظ سن کر بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے تھے۔ ان کی بارگاہ مغفرت میں بڑے بڑے علماء اور صوفیاء حاضر ہوتے تھے، ان میں سر فہرست امام سفیاطوی ہیں جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت رابعہ بصری سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت رابعہ بہت کم گفتگو کرتی تھیں، اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر جواب دیتی تھیں، ہر بات میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتیں۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، اسی لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے کوئی بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء علاء الدین میں فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ نے اپنی اشعار میں عرض اور آرزو کی جس بحث کا ذکر کیا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احسان اور انعام ہے جو وہ اپنے بندوں پر رواں رکھتا ہے، اور جس حب الہی کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد دیدار الہی عرف جمال خداوندی ہے،
اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ تو فرمایا مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان میں سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کر لوں گی۔ پہلی یہ کہ مرتے وقت ایمانی سلامت لے جاؤں گی یا نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری یہ کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو بہشت میں دائیں طرف سے لایا جائے گا اور دوسرے کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ تو حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ جسے اتنے سارے غم ہو تو وہ عورت شوہر کی خواہش کیسے کر سکتی ہے؟ اس کے دل میں ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا تھا۔ وہ اپنے خوف جہنم اور خواہش جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی تھیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس سے محبت کا مقصد خدا تعالیٰ کو خوش نودی حاصل کرنا ہو، اس کا دیدار حاصل کرنا ہو۔ آپ ہمیشہ روتی تھیں، فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کی ہے، ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابعہ تو ہمارے لائق ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھیں اور وصیت فرماتی تھیں کہ مرنے کے بعد اسی میں دفن کی جاؤں۔ ان کے انتقال کے بعد ایک خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا کہ بہت ہی قیمتی ریشمی کرتا پہنے ہوئے تھیں۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو جواب میں کہنے لگی کہ رحمان نے اس کرتے کے بدلے میں یہ کرتا عطا فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا قرب الہی کا حصول کا کوئی طریقہ بتائیں۔ تو جواب دیا کہ قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکثر وہ اشعار پڑھا کرتی تھیں جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے آقا، بندے خلوتوں میں تیرے قرب ڈھونڈتے ہیں، تیری عظمتوں کے گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہیں، اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والا آسمان، منور چاند، چمکتے تارے، سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہر چیز ایک انداز کے مطابق ہے کیونکہ تو غنی اور قہار ہے۔ اپنی دعائیں اپنے شعر کے ذریعے بیان کرتی تھیں۔ اس دعا کو اکثر رات کو چھت پر جا کر پڑھتی تھیں: اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے، میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن لازوال کو پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرماتی تھیں کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق عطا نہ فرمائے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ فرماتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے قناعت دل پسند مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشات کو روکنا مردانگی ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شیریں بیانی تو اس قابل ہے کہ آپ کو مسافر خانے کا نگران مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا میں تو خود ہی اپنے مسافر خانے کی محافظ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال دیتی ہوں، اور جو میرے باہر ہے اس کو اندر جانے نہیں دیتی، اس لیے مجھے کسی کی آمد رفت سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ قلب کی نگہبان ہوں، خاکی جسم کی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ابلیس کو دشمن تصور کرتی ہیں؟ فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی کی مشغولیت کی وجہ سے ابلیس کی دشمنی تصور ہی نہیں کرتی۔ عالم خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ کیا تم مجھے محبوب رکھتی ہے؟ تب رابعہ نے عرض کیا کہ وہ کون بد نصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھتا ہو، لیکن میں تو حب الہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کی محبوبیت کا تصور تک نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کی محبوبیت کا احساس تک باقی نہیں رکھتی۔
لوگوں کے اس سوال پر کہ محبت کیا شے ہے، آپ نے فرمایا محبت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، کیونکہ پورے عالم نے کسی نے اس کا ایک گھونٹ تک نہیں چکھا، جس کے نتیجے میں محبت اللہ تعالیٰ میں ضم ہو کر رہ گئی۔ ایک دن کسی نے سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ تو فرمایا اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیوں کرتی؟ لوگوں نے جب آپ سے سوال کیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ بندہ محنت پر اسی طرح شکر ادا کرے جیسے کہ نعمت پر ادا کرتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھیں کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ مغفرت توجہ اللہ کا نام ہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے، اور جب عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت اسے خدا کے حوالے کر دے، تاکہ حجابات حفاظت میں رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ حضرت صالح عمری اکثر یہ فرمایا کرتے تھے جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو آخرکار کسی نہ کسی وقت کھل ہی دیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا آخر وہ کب کھلے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت صالحہ کو آپ کی دانشمندی پر مسرت ہوئی اور اپنی کم عقلی پر رنج ہوا۔ کچھ لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا آپ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ہاں چاقو چھری نہیں ہے جو دانتوں سے کام لے رہی ہیں؟ فرمایا کہ میں محض اس خوف سے چاقو چھری نہیں رکھتی کہ کہیں وہ میرے اور محبوب کے رشتے کو منقطع نہ کر دے۔ ایک مرتبہ آپ نے 7 شب و روز مسلسل روزے رکھے اور شب میں قطعاً آرام نہ کیا، لیکن جب 8ویں دن بھوک کی شدت کی نفس فریاد کی کہ مجھے کب تک اذیت دو گی، تو اسی وقت ایک شخص کھانے کو کوئی شے پیالے میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ لے کر شمع روشن کرنے اٹھیں، اسی وقت ٹوٹ کر گر گیا۔ اس وقت آپ نے ایک دل روز آہ بھر کے اللہ سے عرض کیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ ندا آئی کہ اگر دنیاوی نعمتوں کی طلبگار ہو تو ہم عطا کیے دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض میں اپنا درد تمہارے قلب سے نکال لیں گے، اسی لیے کہ ہمارے غم اور غم روزگار ایک قلب میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ندا سنتے ہی دامن امید چھوڑ کر اپنا دل دنیا کی محبت سے ایسے خالی کر دیا جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کر کے قلب کو دنیاوی تصورات سے خالی کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ بھی دنیا سے اسی طرح کنارہ کش ہو گئیں کہ ہر صبح یہ دعا کرتی کہ اللہ مجھے اس طرح اپنی جانب متوجہ فرما لے کہ اہل جہاں مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھے۔ حضرت عبدالواحد عمری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت سفیان توری رابعہ بصری کے مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے تو کچھ ایسے مرطوب ہوئے کہ لب کشائی کی ہمت ہی نہیں ہو سکی، حتیٰ کہ رابعہ نے خود ہی فرمایا کہ کچھ گفتگو کیجیے، تو ہم دونوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے۔ رابعہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے، اور میں اس عطا کردہ کرشمے کا شکر ادا کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ کسی دوست کے لیے بھی مناسب نہیں کہ رضائے دوست کی مخالفت کرے۔ پھر حضرت سفیان نے پوچھا کہ آپ کو کسی شے کی خواہش ہے؟ فرمایا کہ تم صاحب معرفت ہو کر ایسا سوال کرتے ہو، اور باغ میں کھجور کی موجودگی کے باوجود 12 سال سے کچھ کھانے کی خواہش ہے، لیکن میں محض اس لیے نہیں چکتی کہ بندے کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رضائے الہی کے بغیر کوئی کام کرنا کفر کے ہم معنی ہیں۔ پھر حضرت سفیان نے اپنی دعا کے لیے درخواست کی تو فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حب دنیا نہ ہوتی تو تم نیکی کا مجسمہ ہوتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ نے کہا کہ سچ بات کہہ رہی ہوں،
کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کم عقل باتیں نہیں کرتے، اسی لیے کہ جب تمہیں یہ علم ہے کہ دنیا فانی ہے اور فانی شے کی ہر شے فانی ہوا کرتی ہے، تو اس کے باوجود بھی تم نے یہ سوال کیا کہ آپ کو کسی شے کی خواہش ہے۔ یہ سن کر سفیان نے محو حسرت ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں تیری رضا کا جویا ہوں۔ رابعہ نے فرمایا کہ تمہیں رضا الہی کی جستجو کرتے ہو، ندامت نہیں ہوتی جبکہ تم خود اس کی رضا کے طالب نہیں ہو۔ حضرت مالک بن دینار کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بے غرض ملاقات رابعہ کے ہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لوٹا ہے جس سے آپ وضو کرتی ہیں اور پانی پیتی ہیں، اور ایک پوسیدہ چٹائی ہے جس پر ایک اینٹ کا تکیہ بنا کر سوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے بہت سے احباب مالدار ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے آپ کے لیے کچھ طلب کروں۔ آپ نے سوال کیا، کیا مجھے اور تمہیں دولت مندوں کو عطا کرنے والی ایک ہی ذات نہیں ہے؟ تو پھر کیا درویشوں کو ان کی غربت کی وجہ سے اس ذات نے فراموش کر دیا؟ میں نے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ ذات ہی اس فرد کی ضروریات سے واقف ہے تو پھر ہمیں یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ مشاہقین بصرہ میں سے ایک شخص آپ کے ہاں جا کر بیٹھا اور بیٹھے بیٹھے دنیا کی شکایتیں کرنے لگا۔ تو رابعہ نے فرمایا کہ غالباً آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی دنیا کا اس کثرت کے ساتھ ذکر نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشاکین سے یہ فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی، اے معتمل نفس، اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ اور جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنا بند ہو گئی تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ مشاہقین کا قول ہے کہ رابعہ نے خدا کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا درکنار اپنے مالک حقیقی سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا، اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن احادیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔